السلام عليك يا شهر الله، السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال امام علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام: الہی ہب لی لحظة من لحظاتک تکشف انی ما ابتلیتنی بہ وتعیذنی الی احسن عاداتک عندی واستجب دعائی ودعا من اخلص لک دعاہ فقد ضعفت قوتی وقلت حیلتی واشتدت حالی وعیست مما عند خلقک فلم یبق لی الا رجاؤک علیہ. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ماہ مبارک رمضان تمام ہو رہا ہے اور آج 29 تاریخ ماہ رمضان المبارک کی ہو گئی ہے، اور ہم اپنے آج کے پروگرام کی ابتدا جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی اس مخصوص دعا سے جو صحیفہ کاملہ کے آخر میں آئی ہے. آپ فرماتے ہیں: اے پروردگارا، اے بار الہ، اپنی نظر عنایت میں ایسی نظر اور توجہ میرے شامل حال فرما جس سے تو نے مصیبتوں کو مجھ سے ٹال دے، جن کا مجھے خوگر بنایا ہے، اور میری دعا اور ہر اس شخص کی دعا کو جو صدق نیت سے تجھے پکارے قبول فرما، کیونکہ میری قوت کمزور، چارہ جوئی کی صورت ناپید اور حالت سخت سے سخت تر ہو گئی ہے، اور جو کچھ تیرے مخلوقات کے پاس ہے اس سے میں بالکل نا امید ہوں. اب تو تیری پہلی نعمتوں کے دوبارہ حاصل ہونے میں تیری امید کے علاوہ کوئی صورت باقی نہیں رہتی. پھر امام فرماتے: فی الکرب والقالۃ الہی لا تشمت بی عدوی ولا تفجا بی حمیمی و صدیقی. میرے معبود، کرب و مصیبت سے تحفظ اور لغزش و خطا سے معافی کے لیے امام کی دعا ہے: میرے معبود، میرے دشمنوں کو میری حالت پر دل میں خوش ہونے کا موقع نہ دے، اور میرے کسی مخلص دوست کو رنجیدہ و خاطر نہ کر. الہی انا قدرتک علی کشف ما انا فیہ. اے میرے معبود، جن رنج و عالم میں گرفتار ہوں ان سے چھٹکارا دلانے پر. کا قدرت علی ما ابتلیتنی بے. تو ایسا ہی قادر ہے جیسا ان چیزوں پر قدرت رکھتا ہے جس میں مجھے مبتلا کیا. وَإِنَّا ذِكْرَ عَوَائِدِكَ. بے شک تیرے احسانات کی یاد میرے یونی سنی میرے دل بہلاتی، اور تیرے انعام اور تفضل کی امید میری ہمت بندھاتی ہے. وَرَجَا فِي انعامِكَ وَفَضْلِكَ یقوینی لأنی لم اخل من نعمتک منذ خلقتنی. اس لیے کہ جب سے تو نے مجھے پیدا کیا میں تیری نعمتوں سے محروم نہیں رہا پروردگار. وانت الہی مفزئی و ملجئی. اور تو ہی اے میرے معبود میری پناہ گاہ، میرا ملجا. والحافظ لی والذاب عنی. میرا محافظ و پشپناہ. الممتحن علی الرحیم بالمتکفل برزقی فی قضائے کا کانا ما حل بی و بعلم کا ما صرت الیہ. مہربان اور میرے رزق کا ذمہ دار ہے. جو مصیبت مجھ پر وارد ہوئی ہے وہ تیرے فیصلے قضا و قدر میں، اور جو میری موجودہ حالت ہے وہ تیرے
علم میں گزر چکی ہے۔ فاجل یا ولی و سیدی فیما قدرت و قضیت علیہ و حتمت عافیتی، اے میرے مالک و سردار، جن چیزوں کو تیرے فیصلے قضا و قدر نے میرے حق میں طے کیا اور لازم اور ضروری قرار دیا ہے، وما فی صلاحی و خلاصی مما انا فیہ فإنی لا ارجو لدفع ذلک غیرک ولا اعتمد فیہ الا علیک، ان چیزوں میں سے میری عافیت ہے وہ چیز جس سے میری بہبودی اور جس حالت میں میں ہوں اس سے رہائی وابستہ ہے، قرار دے، کیونکہ میں اس مصیبت کے ٹالنے میں کسی پر امید نہیں رکھتا اور نہ اس سلسلے میں تیرے علاوہ کسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ فکن یا ذل جلال والاکرام عندہ احسن ظنی بکا، اے جلالت و بزرگی کا مالک، میرے حسن ظن کے مطابق ثابت ہو جو مجھے تیرے بارے میں ہے، وارحم ضعفی و قلت حیلتی، اور میری کمزوری بے چارگی پر رحم فرما، واکشف قربتی، میری بے چینی کو دور کر، واستجب دعوتی، اور میری دعا کو قبول فرما، واقلنی اسرتی، میری خطا و لغزش کو معاف کر دے، وامنن علیہ بذالک وعلی کل داع لکا، اور مجھ پر اور جو بھی تجھ سے دعا مانگے عفو درگزر کر کے احسان فرما۔ امرتنی یا سیدی بالدعا، اے میرے مالک تو نے مجھے دعا کا حکم دیا، وتکفلت بالاجابہ، اور دعا کی قبولیت کا تو نے ذمہ لیا، ووعدک الحق الذی لا خلف فیہ ولا تبدیل، اور تیرا وعدہ ایسا سچا ہے کہ جس میں خلاف ورزی و تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فصل علی محمد نبی کا وعبد کا وعلی الطاہرین من اہل بیت، تو اپنے نبی اور عبد خاص اور ان کے اہل بیت اطہار پر رحمت نازل فرما، واغثنی فإنک غیاث من لا غیاث لہ، اور میری فریاد کو پہنچ کیونکہ تو ان کا فریاد رس ہے جن کا کوئی فریاد رس نہیں ہے، وحرز من لا حرز لہ، اور ان کے لیے پناہ ہے جن کے لیے کوئی پناہ نہ ہو، وَأَنَا الْمُضْطَرُّ الَّذِي أَوْجَبْتَ إِجَابَتَهُ، میں وہی مضطر و لاچار ہوں جس کی دعا قبول کرنے اور اسے درد دور کرنے کا تو نے التزام کیا، وَكَشْفَ مَا بِهِ مِنَ السُّوءِ فَأَجِبْنِي، میری دعا کو قبول فرما، میرے غم کو دور کر، واکشف ہمی وفرج غمی، اور میرے رنج و اندوہ کو برطرف فرما، عید حالی الی احسن ما کانت علیہ، اور میری حالت کو پہلی حالت سے بھی بہتر حالت کی طرف پلٹا، ولا تجازنی بالاستحقاق، اور مجھے استحقاق کے بقد اجر نہ دے، ولیکن برحمتک التی وسعت کل شیء، بلکہ اپنی اس رحمت کے لحاظ سے جزا دے جو تمام چیزوں پر چاہیے۔ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام صلی علی محمد وآل محمد، اے جلالت و بزرگی کے مالک تو رحمت نازل فرما محمد وآل محمد علیہ السلام پر، واسمع عجیب یا عزیز، میری دعا کو سن اور قبول فرما، اے غالب، اے صاحب اقتدار۔ یہ دعا تھی امام سجاد علیہ السلام کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام اپنے معبود کی بارگاہ میں کس صورت سے سوال کرتے تھے، کیسے وسیلہ بناتے تھے، اور کس طریقے سے دعاؤں کا طریقہ امام نے ہمیں بتایا ہے۔ اس مالک کے حضور میں کس طریقے سے ہم دعا مانگے، کس طریقے سے اپنے کو پیش کریں، کیسے محمد وآل محمد علیہ السلام کا وسیلہ بنائیں، اور ساری امیدیں، ساری رجا صرف اس کی ذات سے مربوط ہیں کہ وہی ہر مشکل کو دور کرنے والا ہے، وہی ہر پریشانی سے نجات دلانے والا ہے، وہی ہر غلامی سے آزادی دلانے والا ہے، بحق محمد وآل محمد علیہ السلام۔ سامعین کرام، ہم اپنے موضوع کی طرف پھر پلٹ رہے ہیں، اور وہ خیانت ہے کہ جو سیرت النبی میں مولانا شبلی نعمانی صاحب نے فرمائی ہیں، ان کی طرف چیدہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ نفس رسول علامہ مولانا سید علی حیدر نقوی صاحب قبلہ ان کتابوں سے استفادہ کر رہا ہوں، آپ بھی اس سے استفادہ فرمائیں، اور میری اس آواز میں ہم آواز بنیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت دنیا تک پہنچائیں،
اور ان سب کا منہ کالا ہو جنہیں نے اپنے علم کو بروئے کار نہ لا کر وہ مثال دی ہے کہ جیسے سورہ جمعہ میں آیا ہے کہ پڑھے لکھوں کی مثال بالکل ایسے ہے جو عمل نہیں کرتے، حق کو چھپاتے ہیں، جیسے گدھے پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اب یہاں پر آج مسئلہ ہے اذان کا۔ اذان کے متعلق مولانا لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے اذان کی تجویز پیش کی اور آپ نے اس کے موافق حضرت بلال کو بلا کر اذان کا حکم دیا۔ سیرت النبی صفحہ 207 پر، یعنی یہاں پر بھی انہوں نے کتنی بڑی ڈنڈی ماری ہے کہ اذان ایسا رکن، ایسی چیز، ایسی پہچان جو عبادت کا مقدمہ ہے، اس میں بھی ان صاحب کو لے آئے جن کی پوری زندگی جہالت میں، کفر میں اور شرک میں گزری ہے، چند روزہ اسلام ہے جن کو یہی معلوم نہیں کہ اذان کیا ہے، اور یہ دے رہے ہیں کہ اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب کے مشورے سے دلوائی ہے۔ جبکہ صحیح روایت یہ ہے کہ خدا نے جناب جبرائیل کو اذان کا حکم دے کر جناب رسول کے پاس بھیجا، انہوں نے حضرت رسول کو اس خدائی تجویز سے مطلع کیا۔ اس وقت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک جناب امیر کی گود میں تھا، وہ آرام فرما رہے تھے اور جبرائیل نے اذان و اقامت کہی۔ جب رسول اللہ بیدار ہوئے تو پوچھا، اے علی تم نے بھی کچھ سنا؟ عرض کی ہاں۔ پوچھا یاد بھی کر لیا؟ عرض کی جی ہاں۔ یعنی پہلی مرتبہ جب اللہ نے جبریل کے ذریعے سے اذان و اقامت کو اس وقت جب رسول اللہ آرام فرما رہے تھے اور سو رہے تھے آغوش جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، اور آپ نے بیدار ہو کر کے پوچھا یا علی جو آواز میرے کانوں نے سنی وہ تم نے سنی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سن بھی لیا اور حفظ بھی کر لیا۔ سنا آپ نے؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا بلال کو بلا کر تعلیم کر دو، یعنی بلال کو جناب رسول خدا نے تعلیم نہیں دی ہے، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے تعلیم دی ہے۔ تو حضرت علی نے بلا کر بلال کو طلب کر کے اذان تعلیم کر دی، اور اسی وقت سے بلال مؤذن مقرر ہو گئے، اور اس کی مفصل تحقیق آگے آپ دیکھیں گے تو آئے گی۔ مدینے پہنچ کر حضرت رسول خدا نے بڑا اخلاقی تمدنی سیاسی نظام عقد مواخذ کیا، اس میں جناب امیر علیہ السلام کو وہ اب آپ دیکھیں نا، یعنی اذان یہ ایسے ظاہر کر رہے ہیں کہ جیسے اذان جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے عمر ابن خطاب پہ وحی آئی ہے، جبرائیل عمر ابن خطاب کے کانوں میں سنا گئے، اور انہوں نے آ کر کے رسول اللہ کو مشورہ دیا اور سنائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل لا رہے ہیں، ان کے برابر ملا رہے ہیں۔ وہ جو ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ جب عمر ابن خطاب جو ہیں وہ اسلام لائے ہیں تو حضور نے یہ فرمایا کہ اے عمر ابن خطاب میرے بعد رسالت ختم ہے، ورنہ تو تم کو نبی بنایا جاتا۔ وہ جو جھوٹی روایتیں گڑھ گڑھ کے ان بدبختوں نے تیار کی ہیں، یہ اس کے لیے یہ منصوبہ ان کا جو ہے اس منزل تک پہنچا کہ مولانا نے اذان ان کے حوالے کر دی، گویا انہی کے اوپر آئی ہے، جبکہ ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ جانتے بھی نہیں تھے اس وقت کہ اذان کے معنی کیا ہے، اذان کسے کہتے ہیں، اقامت کسے کہتے ہیں۔ یہ خیانتیں ہیں ان علماء کی جنہوں نے بنی امیہ کی روٹیاں کھائی ہیں، حالانکہ ان کو مرے سڑے گلے ہوئے بھی ایک عرصہ گزر گیا ہے۔ مدینے پہنچ کر جناب رسول خدا نے بڑا اخلاقی تمدنی سیاسی انتظام عقد مواقعات، اس سے قبل مکے کے اندر جب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو مواقعات قائم کی تھی، ایک کو دوسرے کا بھائی اس کے مزاج کے مطابق بنایا تھا، اور اس میں امام علی ابن ابی طالب رہ گئے تو آپ نے فرمایا اے علی کیا بات ہے، کیوں خاموش ہو، کیوں مایوس ہو؟ یا رسول اللہ سب کو بھائی بنا دیا، میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا۔ تب آپ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یعنی یہ جو بھائی بنائے ہیں یہ صرف مکے تک ہے، مدینے میں آنے کے بعد میں دوبارہ پھر آپ نے جو ہے وہ مواقعات قائم کی، اور جب مواقعات قائم کی تو ابو بکر کے بھائی ان کے ہم مزاج خارجہ ابن زید انصاری، ابو بکر مکے کے تھے اور خارجہ ابن زید انصاری مدینے کے تھے، انصار کہلاتے ہیں مدنی، جنہوں نے مدد کی، تو ان کو ان کا بھائی بنایا۔ اور عمر کے بھائی اتبان ابن مالک انصاری،
عمر ابن خطاب جو تھے وہ مکے کے رہنے والے تھے، اور عتبان ابن مالک جو تھے وہ مدینے کے انصاری تھے، ان کا بھائی بنایا۔ اور عثمان کے بھائی اوس ابن ثابت انصاری بنائے گئے۔ عثمان بنی امیہ تھے مکے کے تھے، لہذا ان مدنی کو لے کر کے ان کا بھائی بنا دیا۔ لیکن حضرت امیر المومنین خود حضرت سید المرسلین کا بھی کون بنایا گیا؟ خود جناب امیر نے عرض کی یا رسول اللہ میں کس کا بھائی بنایا گیا؟ چونکہ اس بات کو حضور نے ملحوظ خاطر رکھا، کس کا مزاج کس سے ملتا ہے، کس کی عادتیں کس سے ملتی ہیں، کس کا نفس کس سے ملتا ہے، اسی کا اس کو بھائی بنایا مدینے کے اندر، جیسا پہلے مکے میں بنا چکے تھے۔ اب یہاں کے اوپر علی کا مزاج کس سے ملتا ہے؟ علی کا نفس کون ہے؟ علی کس کا نفس کہلاتے ہیں؟ علی جب مزاج ملایا ہے تو اب آپ نے فرمایا کیا؟ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا و آخرت میں تمہارا بھائی میں ہوں اور میرے بھائی تم ہو، کسی اور کو یہ فضیلت نہیں مل سکتی۔ ہجرت سے پہلے بھی مکے میں ایک مرتبہ حضرت نے وہاں کے مسلمانوں میں عقد مواخات قائم کیا تھا، اس میں ابوبکر کو اور عمر کا طلحہ کو زبیر کا بھائی بنایا تھا، یعنی ابوبکر اور عمر دونوں بھائی بنے تھے، طلحہ زبیر۔ اب دونوں کے مزاج دیکھتے چلے جائیں، ان کا مزاج کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے۔ اس وقت بھی حضرت نے حضرت علی کے بارے میں یہی فرمایا تھا، اے علی تمہارا بھائی تو دنیا و آخرت میں ہوں۔ تاریخ خمیس جلد 1 صفحہ 398 ریاض النظرہ۔ یہ واقعہ مواخات اسلام کا عظیم الشان کارنامہ ہے، جس میں جناب امیر کو بھی بے انتہا فضیلتیں حاصل ہوئیں۔ آگے چل کر لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے درخواست کی کہ میرے ہاتھوں میں چکی پیستے پیستے نیل پڑ گئے، مجھ کو ایک کنیز عنایت ہو۔ تو فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تم کو دوں اور صفحہ والے بھوکوں مرے۔ صفحہ 215 پہ مولانا لکھنے ہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ممدو نے، مولانا نے ایسے اختصار سے کام لیا جیسے جناب سیدہ کی بڑی فضیلت پردے میں رہ گئی۔ حضرت نے اس کے ساتھ جناب سیدہ کو تسبیح تعلیم کی ہے۔ یہ جو ہم نماز میں تسبیح پڑھتے ہیں 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں نا کہ جب آپ نے اپنی پریشانی کو ظاہر کیا، جب کچھ کنیزیں آئیں اور وہ بھی خود شہزادی نہیں گئی، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جائیں۔ شہزادی 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ گئیں، مگر ہمت اور جرأت نہیں پیدا ہوئی کہ کنیز کا سوال کرتی واپس آ گئیں۔ تب جناب رسول خدا آئے، بیٹی کیا بات ہے، آپ 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ آئیں، کچھ نہیں ہوا۔ تب خاموش رہیں۔ تب امام علی علیہ السلام نے آپ کی ترجمانی کی، یا رسول اللہ فاطمہ زہرا کے چکی چلاتے چلاتے دیکھیں ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں، اور میں نے ان کو یہ جانے کو تیار نہیں تھی، میں نے اصرار کر کے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے جب کچھ کنیزیں آئیں کہ ایک کنیز کا آپ مطالبہ فرمائیں، یعنی یہ خود نہیں چاہتی تھی، میرے کہنے میرے اصرار پر گئی ہیں۔ تب حضور نے فرمایا بیٹی کیا میں ایسی چیز تعلیم دوں جو اللہ نے تمہارے لیے گفٹ بھیجا ہے میرے پاس، ہر مشکل آسان ہو جائے؟ ہاں بابا بتائیں۔ تب حضور نے یہ تسبیح تعلیم دی جس کو ہم تسبیح جناب فاطمہ کہتے ہیں، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اتنی عظیم فضیلت کو کنارے سے گزر گئے مولانا، اور اس فضیلت کو پوری کو غائب کر دیا، اور بس خالی وہ تذکرہ کر دیا کہ صاحب وہ آئیں وہ کنیز ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ نے جبکہ اتنی بڑی فضیلت عبادت کے ساتھ تسبیح کا ذکر اور تسبیح کے ساتھ جناب فاطمہ کہ کہیں جناب فاطمہ کا نام اس تسبیح کے ساتھ مستقل نہ آنے لگے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں غزوہ بدر کے واقعات کو بہت تفصیل سے لکھا، بڑی تفصیل سے پورے غزوے کو لکھا، مگر حضرت علی کی شاندار خدمات سے مکمل چشم پوشی کر لی۔ حالانکہ اس میں 70 کفار مارے گئے، جن میں سے نصف سے زیادہ 36 کافروں کو تنہا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے قتل کیا۔ اس غزوے میں علم بردار بھی حضرت علی تھے۔ یہی غزوہ تو ہوتا جس میں پانی بند کیا تھا، یعنی پانی ختم ہو گیا تھا اور سب پیاسے تھے، سارے مسلمان شکایت کر رہے تھے پانی کہاں ہے، اور وہ پورا جنات کا واقعہ
جو کفار آگے آ گئے اور جنات کا وہ کنواں جس پہ جنات کا قبضہ تھا وہ دوسری طرف رہ گیا، اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھیجا، یا علی اپنے ان امتیوں کو جو ہے وہ پیاس کو بجھاؤ۔ اس وقت جب گئے تو کفار و مشرکین سے ملاقات ہوئی، یا علی کہاں جا رہے ہو؟ پانی لینے جا رہا ہوں۔ ہاں ہاں جاؤ۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ علی جائیں گے اس کنویں سے تو جنات کسی کو پانی نکالنے نہیں دیتے، لہذا ان کا کام تو وہیں تمام ہو جائے گا، ہماری مشکل آسان ہو گئی۔ امام علی گئے اور جانے کے بعد میں 3 مرتبہ ڈول ڈالا، انہوں نے کاٹ دیا، کہا پانی لینا ہے تو یہاں آؤ۔ وہ مجھے دامن وقت میں گنجائش نہیں بنا تفصیل عرض کرتا، اور وہاں سے تلوار چلی، دھواں نکلتے ہوئے مشرکین مکہ نے دیکھا، اور اس کے بعد میں ایک بڑی تعداد جنہ کی قیدی بنا کے رسول اللہ کی خدمت میں مشکیزیں بھر کے انہی پہ لاد کے رسول اللہ کی خدمت میں لا کر کے ان مسلمانوں کے پیاس کو بجھایا۔ یہ ساری فضیلتیں مٹاتے چلے گئے، اور پھر جو 36 کافروں کو یعنی آدھے کافروں کو اکیلے انہوں نے قتل کیا، اور آدھوں کو جناب حمزہ اور جناب رسول خدا کے بھائی جناب ابو عبید نے قتل کیا، اور اس میں بھی امام علی نے ان کی مدد کی۔ اب آپ دیکھیں ساری جو جس کا ذکر قرآن اندر کے مجید میں موجود ہے کہ اگر اللہ کی مدد نہ آتی ہو، وہ اللہ کی مدد جو آئی وہ بھی ایک پوری ڈیٹیل ہے۔ آپ سے 3000 ملائکہ 3 ملکوں کی معیت میں 1000 کا دستہ آیا ہے، مگر ان کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور کس شاندار طریقے سے اللہ نے وہ فتح و کامرانی دی ہے امام علی کی وجہ سے، وہ ساری فضیلتیں مولانا نے اڑا دی۔ اس کے بعد جناب سیدہ کی شادی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ جو حضرت کی صاحبزادیوں میں سب سے کم سن تھی، اب ان کی عمر 18 برس کی ہو چکی تھی۔ خیانت دیکھ رہے ہیں آپ؟ جناب فاطمہ زہرا کی عمر شریف وقت وفات 18 برس تھی۔ عرب میں 9 سال کی ہو جانے پر لڑکی کی شادی کر دی جاتی تھی۔ اتنی بڑی تاریخ کی غفلت ہے مولانا کی کہ عرب میں 9 سال ہوئے بالغ ہوئی لڑکی اور شادی کر دی جاتی تھی، اور یہاں 18 سال دکھا رہے ہیں جناب فاطمہ کی شادی کی عمر، کہ 18 سال جب عمر جناب فاطمہ کی ہو گئی۔ صفحہ 227 پہ لکھا، اگرچہ اہل سنت عام طور پر کہتے ہیں کہ رسول خدا کی صاحبزادیاں 4 تھیں، نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط کہتے ہیں، صرف ایک بیٹی تھی، وہی پہلی، وہی آخری، وہی جناب فاطمہ۔ جتنی فضیلتوں کی روایتیں ملیں گی وہ صرف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے، اگر اور تھی تو کہاں تھی؟ کوئی تذکرہ نہیں ہے، نہ کوئی خیرات ہے، نہ کچھ ہے، اور پھر وہ تمام دامن وقت میں گنجائش میں نہ عرض کرتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مولانا کی حرکت، جیسے سب نے لکھا ویسی مولانا نے بھی لکھ دیا۔ چلیے، لیکن جب اتنی عظیم الشان سوانح عمری لکھ رہے ہیں اور سابق کے علماء محدثین مورخین کے بیانات کی دھجیے اڑانا بھی اپنا فرض سمجھے ہوئے ہیں مولانا، تو یہاں بھی تحقیقات کرتے کہ واقعاً رسول اللہ کے متعدد صاحبزادیاں تھیں جیسا کہ بے خبر مورخین نے لکھ دیا، یا صرف جناب سیدہ تھی؟ پوری تحقیق کرنے والے حضرات نے تصریح کر دی۔ اسی طرح 2 ہجری میں جناب سیدہ کی عمر کا 18 سال ہونا بھی خلاف تحقیق ہے، جس کا مولوی شبلی نعمانی کے قلم سے نکلنا جس قدر افسوس کیا جائے کام ہے۔ اس وقت جناب سیدہ کی عمر 10 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور نہ رسول خدا کی عزت و شرف کبھی اس کو گوارا کر سکتا ہے کہ وہ اپنی پیاری صاحبزادی کو اتنے دن تک بٹھائے رکھتے ہیں۔ ان کی عمر کے 18 سال عرب ایسے ملک میں جہاں لڑکیاں عام طور پر 9 اور 10 برس کی عمر میں بیاہ دی جاتی ہوں گزر جائیں، جب اس شادی کا اہتمام خود خدا نے کیا، اسی نے حضرت علی کو تجویز کیا، اور اسی کی ذات نے جناب جبرائیل کو اس کے حکم کے ساتھ بھیجا، اور حضرت علی بھی حضرت رسول کے قبضے ہی کے تھے، تو پھر اس شادی میں اتنی تاخیر کیوں کی جاتی کہ جناب سیدہ 18 سال تک انتظار کرتی؟ شادی کے پیغام میں بھی مولانا صاحب نے بہت اختصار سے کام کیا۔ لکھتے ہیں سب سے پہلے حضرت ابو بکر حضرت درخواست فرماتے ہیں کہ جو خدا کا حکم ہوگا، پھر یعنی آپ نے ابو بکر اپنا رشتہ لے کر کے آئے۔ اس کے بعد میں عمر نے جرأت کی، ان کو بھی آپ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ حضرت علی نے جب درخواست کی تو آپ نے حضرت فاطمہ کی مرضی دریافت کی، صفحہ
267۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ ابو بکر کی درخواست پر جناب رسول خدا کو اس قدر غصہ آیا کہ حضرت نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس پر ابو بکر دوڑے ہوئے عمر کے پاس آئے اور کہا میں ہلاک ہو گیا۔ عمر نے پوچھا کیوں؟ کہا میں نے فاطمہ سے شادی کا پیغام دیا تو حضرت نے میری طرف سے منہ پھیر لیا، سلام تک کا جواب نہیں دیا۔ اب تو اپنی اوقات پہچان لیتے۔ پھر عمر نے بھی جا کر درخواست کی، ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا، ان پر بھی حضور حد درجے غضبناک ہوئے، ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ کنز العمال جلد 7 صفحہ 113۔ مگر حضرت علی سے بغیر آپ کی درخواست کے خود فرمایا اے علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کی تم سے شادی کر دوں، تم کو بھی منظور ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ ہاں، دونوں کی شادی کر دی گئی۔ ریاض النظرہ جلد 2 صفحہ 184۔ اور یہ شادی ایسے نہیں، بڑے دھوم دھام سے کی گئی۔ مہر اسی کا مقرر ہوا جو مہر شرعی کہلاتا ہے، وہ بھی یہی مہر ہے۔ ولیمہ بھی اسی میں ہوا۔ اور بیٹیوں کا نہ جہیز ملتا ہے، نہ ولیمہ ملتا ہے، نہ رشتہ ملتا ہے۔ جناب اوروں کے یہاں تو اوروں کو دے دیا تھا، نہیں کہتے ہیں نا، عثمان کے یہاں 2 چلی گئی۔ ارے جب عثمان کے یہاں 2 دے دی ہیں تو اس بیٹی کو دینے میں عمر ابو بکر کو کیا حرج تھا؟ مگر یہاں تو کردار دکھا رہے ہیں، رسول اللہ کا کردار یہ ہے آپ کا کہ آپ نے نفرت انتہائی غضبناک ہو کر کے سلام تک کا جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا کہ بندے کو جو ہے وہ اپنی توہین خود محسوس ہوئی اور بھاگتے ہوئے مولانا لکھ کے وہ بھاگتے ہوئے آئے۔ اب بھی مسلمانوں تمہیں عقل نہیں آتی؟ یہ تمہارے مولوی کیا کر رہے ہیں؟ کیسے تمہیں بہکاتے ہیں، کیسے تمہیں دور کرتے ہیں اہل بیت سے۔ اور پھر یہ بھی اہل سنت حضراتی کی روایتیں ہیں کہ واحد عقد ہے، یا تو جناب آدم علیہ السلام کا عقد جنت میں پڑھا گیا، یا جناب فاطمہ زہرا علی ابن ابی طالب کا۔ اور اسی عقد کے اندر جو ہے اللہ نے مہر رکھا اور جبرائیل کو کہا کہ جاؤ میرے نبی سے پوچھو ان کی بیٹی کا مہر کیا ہوا۔ جبرائیل آئے، یا رسول اللہ نے مہر پوچھا ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے سوال کریں۔ جناب فاطمہ زہرا سے جب پوچھا بیٹی تمہارا مہر کیا ہوگا؟ بابا کیا میری شادی ہو رہی؟ ہاں بیٹی۔ تو انہوں نے کہا کہ کس سے؟ کہا علی ابن ابی طالب سے۔ کہا ان کے پاس کیا ہے مال دنیا میں؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ کہا نہیں، اللہ نے سوال کیا، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، یا لڑکا مہر ادا کرے یا لڑکے کا ولی۔ کہا اچھا اللہ نے سوال کیا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا پھر تو اس کے قدرت کے لحاظ سے جو ولی ہے اس کی حیثیت کے لیے ان کا؟ ہاں۔ کہا بابا دونوں جہان کا آب و دانہ صبح قیامت تک جو زمین پیدا کرے، جو آسمان سے بڑھتے، وہ میرا مہر۔ جبرائیل گئے، پروردگار تیری کنیز خاص نے یہ مہر میرے کا کہا بہت کم مانگا، ہم نے اسے قبول کیا، جاؤ ہمارے نبی سے کہو بیٹی سے پھر پوچھے بہت کم مانگا ہے۔ پھر کیا کہا؟ جنت کی ملکیت۔ اللہ نے کہا یہ بھی کم مانگا، ملکیت بھی لکھ دی، جاؤ پھر پوچھو ہماری کنیز خاص سے کیا مہر ہو۔ تب آپ نے قیامت کے دن حق شفاعت، صبح قیامت تک کا آب و دانہ جو آسمان سے پانی برسے، زمین سے دانہ اگے، ملکیت ہے جناب فاطمہ زہرا کی، جنت ملکیت ہے جناب فاطمہ زہرا کی۔ حق شفاعت قیامت کے دن حق ہے جناب فاطمہ زہرا کا۔ اور یہ تینوں چیزیں لکھ کر کے باقاعدہ یہ پوری ڈاکومنٹ جو ہے لکھ کر کے جناب فاطمہ، جناب رسول خدا کو جبرائیل امین نے لا کر کے دی، اور جبرائیل امین سے لے کر کے رسول اللہ نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ کو دیا، اور جناب فاطمہ نے اپنی وفات سے قبل، اپنی شہادت سے قبل امام علی ابن ابی طالب کو دیا۔ یا علی جب میری شہادت ہو جائے اور مجھے کفن پہناؤ تو اس میرے مہر کی دستاویز کو جو اللہ کی طرف سے آئی ہے میرے کفن میں رکھ دینا۔ ان تمام فضائل کو انہوں نے ضائع کر دیا، ختم کر دیا۔ مولانا تمام تاریخوں نے لکھا، مگر مولانا اپنا کام دکھا گئے، ڈنڈی مار گئے۔ یہ قوم ایسے ہی گمراہ نہیں ہوئی ہے،
اور جہنم میں جو علماء کے لیے ہے کہ سب سے پہلے طبقے میں یہ جلائے جائیں گے، یہ ایسے ہی علماء ہوں گے جنہوں نے قوم کو گمراہ کیا ہے، تاریخ کو غلط بیان کیا ہے، تفسیریں غلط پیش کیے ہیں، ترجمہ قرآن کے غلط پیش کیے ہیں، جھوٹی حدیثیں جو ہے لوگوں میں گڑھی گئی ہیں اور پیش کی گئی ہیں۔ غزوہ احد کو بھی مولانا نے تفصیل سے لکھا ہے، جہاں ذوالفقار اتری، جہاں میدان سے اصحاب سب بھاگ گئے میدان چھوڑ کر کے، اور جناب ام المومنین عائشہ، جس کو آج کل پاکستان کے بڑے بڑے مبلغ جو ہیں فخریہ بیان کرتی ہیں کہ ام المومنین جناب عائشہ نے فرمایا کہ میدان احد سے بھاگنے والوں میں میرے بابا بھی تھے، مگر سب سے پہلے آنے والے میرے بابا ہیں۔ جہاں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اکیلے رہ گئے، اور اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، یا علی جب سب چلے گئے تو تم بھی چلے جاتے، تم کیوں نہیں گئے؟ عجب جواب دیا میرے مولا نے، کیا ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ یعنی بتانا مقصود تھا کہ آج جو میدان سے چلے گئے وہ ایمان لائے ضرور تھے، مگر انہوں نے کفر اختیار کر لیا، رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے گئے اکیلے۔ اسی میں ذوالفقار اتری ہے۔ آپ کی تلوار کا نام لیا مگر حضرت کا نہیں فرمایا، دل کا دل ہجوم کر کے بڑھتا تھا، لیکن ذوالفقار کی بجلی سے یہ بادل پھٹ پھٹ کر رہ جاتا تھا۔ صفحہ 277۔ ذوالفقار کا نام تو ہے کہ ذوالفقار کی ہیبت تھی، اور یہ تھا اور وہ تھا، اور بجلی کڑک رہی تھی، کڑکا کون رہا تھا؟ ذوالفقار کس کے ہاتھ میں تھی؟ ذوالفقار کا بدن کون سنبھالے ہوا تھا؟ اس کی دھار کون چلا رہا تھا؟ ذوالفقار تو اللہ کے یہاں سے آئی تھی نا، تو پھر کون ید اللہ بنا؟ کس نے چلائی؟ مولا کا نام نہیں آنا چاہیے، کیونکہ معاویہ ملعون کی یہی پالیسی تھی، کوئی بھی حدیث بیان ہو علی کا نام نہ آئے، کوئی فضیلت بیان ہو علی کا نام نہ آئے، اسی پہ مکمل اترے ہیں مولانا شبلی نعمانی صاحب۔ ہر فضیلت کو لکھ دیا مگر علی کا نام نہیں آنے دیا۔ ذوالفقار کی تعریف کر دی، ذوالفقار کی آپ کی تعریف کر دی، مگر جس ہاتھ نے ذوالفقار کو سنبھالا چلایا اس کو غائب کر دیا۔ مختصر یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو حضرت علی جہاد میں مصروف تھے، اور کبھی کبھی حضرت کو دیکھ بھی جاتے تھے۔ آخری مرتبہ چونکہ آپ نے ان کو ایک دورے میں بٹھا دیا تھا حضور کو، جہاں ایک گڑھے سے نکال کر کے جہاں زخمی حالت میں حضور تھے، آخری مرتبہ کفار کو ہٹا کر جناب رسول خدا کو پہاڑی کے اوپر لے گئے، رات ہو گئی، دوسرے دن صبح کو مدینے روانہ ہوئے۔ اس غزوے میں کفار صرف 30 یا 22 مارے گئے، جن میں سے 12 کو تنہا حضرت علی نے قتل کیا۔ اس جنگ میں بھی علم اور حضرت علی کے پاس تھا۔ تاریخ خمیس جلد 1 صفحہ 485۔ اتنا بڑا مارکا، آج جو عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں، جب آپ مدینہ زیارت کریں گے تو ہزاروں ہزار مسلمان جو ہیں وہ ان پہاڑیوں پہ، احد کی پہاڑی جو کہلاتی ہیں، بھاگ بھاگ کے چڑھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ بھاگ کے یہاں آئے تھے، دوسری طرف مدینہ تھا، ان پر چڑھ گئے۔ وہ گھس کے زمین کی سطح سے تھوڑا سا بلند رہ گئی، پوری پہاڑی گھتا دی ہیں مسلمانوں نے، چڑھ چڑھ کے۔ اللہ نے ہمیں بھی یہ شرف دیا ہے کہ متعدد مرتبہ ان پہاڑیوں کو جا کر کے میدان احد میں دیکھا ہے، وہ مقام بھی دیکھا ہے جہاں پر حضور کو زخمی حالت میں رکھا تھا، وہ مکان بھی دیکھا ہے جہاں پہ ان کا سیف اللہ خالد ابن ولید جو ہے جب شکست ہوئی اور وہ جانے لگا اور حضور نے 50 آدمیوں کو ایک مقام پہ کھڑا کیا تھا، اس درے کو مت چھوڑنا، اس درے ہی سے لوگ جو ہیں وہ داخل ہوں گے اور مسلمانوں کو شکست دیں گے۔ اور جب وہ گئے تو وہاں 50 آدمیوں میں سے 5 آدمی رہ گئے اور 45 آدمی بھاگ گئے مال غنیمت کے لالچ میں، وہ 5 شہید ہو گئے۔ اسی درے سے حملہ کیا تھا خالد ابن ولید نے، اور ایک پتھر حضور کے اوپر گرایا تھا جو بعد میں آ کے ٹوپی بن گیا، آج بھی وہ نشانی وہاں پر موجود ہے۔ وہ ملعون جس نے کل پتھر حضور کو شہید کرنے کے لیے گرایا تھا، آج وہ مسلمانوں کے لیے نزدیک سیف اللہ ہے، ملعون ابن ملعون۔ یہ ہے تاریخ، یہ ڈنڈیاں ماری ہیں مولانا شبلی نعمانی نے، اور کس صورت سے بنی امیہ کے جوانوں کی تعریف کی ہے، اور امام علی علیہ السلام کے تمام فضیلتوں کو کیسا اپنی نظر میں معاذ اللہ سبک کرنے کی کوشش کی ہے۔ جبکہ تاریخ خمیس اور تمام جلد کنز العمال
اور یہ سب کے سب لکھ رہے ہیں کہ علم بھی جناب امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا اور ذوالفقار بھی حضرت علی کے لیے اتری۔ اس جنگ میں حضرت کی تلوار ٹوٹ گئی تو جناب رسول خدا نے آپ کو ذوالفقار عطا کی۔ 3 دفعہ ایسا ہی ہوا جس وقت حضرت علی نے شجاعت دکھائی اور حضرت کی اس طرح مدد کی تو حضرت نے فرمایا اے علی اپنی تعریف سنتے ہو کہ رضوان فرشتہ آسمان سے کیا کہہ رہا ہے؟ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ غیبی آواز سنائی دی کہ لا سیف الا ذوالفقار اور لا فتح الا علی، تاریخ کامل جلد 2۔ یہاں پر ایک صحابی رسول اللہ کے اور تھے، جناب عکاظ نام تھا ان کا، ان کی بھی تلوار ٹوٹ گئی، امام علی کی بھی تلوار ٹوٹ گئی، دونوں رسول اللہ کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ وہاں پہ ایک درخت تھا، حضور نے اس درخت کی شاخ کو پکڑا، توڑ کر کے اس صحابی کو دے دیا، صحابی کے ہاتھ میں آئی، تلوار بن گئی۔ یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ امام علی کھڑے ہیں، یا رسول اللہ میری بھی تلوار ٹوٹ گئی، مگر نہیں دی۔ جب ایک جناب عکاظ کو شاخ توڑ کر کے دی ہے اور باعجاد رسول وہ تلوار بن گئی تو علی کو بھی کر رہے تھے، نہیں۔ دیر تک علی سوال کرتے رہے، حضور خاموش رہے، اتنی دیر میں جبرائیل امین آواز دیتے ہوئے آئے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اور وہ ذوالفقار میرے مولا کے نام سے منسوب ہو گئی۔ اس کے بعد ان کی اولاد کے ہاتھوں میں میراث میں آئی، اور آج وہ امام زمانے کے پاس وہی ذوالفقار میراث کے طور پر موجود ہے۔ یہ تمام فضائل مٹا دیے، سب کو نظر انداز کر دیا۔ کیسے ذوالفقار آئی، کیسے لا فتح کی سند سنائی دی۔ علی، اللہ نے تمہارے ذریعے سے مدد کا وعدہ کیا ہے، تم ید اللہ ہو، تو اب تمہارے لیے وہی اسلحہ بھیجے گا جس کے تم فوجی ہو۔ تو پھر اللہ نے وہ ذوالفقار بھیجی کہ جو 1400 سال آج ہوئے اس وقت کو آئے ہوئے، اس سے زیادہ، اور اب انہی کے وارث کے پاس ہے۔ غزوہ احد میں حضرت علی کے اتنے فضائل و کمالات ظاہر ہوئے جن سے اسلامی کتابوں کے اوراق سیاہ ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں، مگر کس قدر افسوس ہے کہ حضرت رسول خدا کی سب سے مفصل سوانح عمری میں ان کے لیے گنجائش نہیں نکلی۔ حضرت علی نے باوس اس امر کے کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا اور آپ زخمی ہو گئے تھے، کفار پر حملہ کر کے سب کو شکست دی۔ اس وقت جبرائیل نازل ہوئے اور حضرت رسول خدا سے پوچھا یہ کس نے ابھی کفار سے جنگ کی ہے جس کی وجہ سے خدا ملائکہ پر فخر و مباہرات کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ علی ابن ابی طالب، یعنی ہاتھ شکستہ ہے، زخمی ہے، اس کے باوجود مولا امیر المومنین نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، اکیلے رسول اللہ کی حفاظت کی، جو اگر بھاگ کے واپس بھی آ گئے تھے دور سے تماشا دیکھ رہے تھے کہ کہیں لقمہ اجل یہ نہ بن جائیں۔ تاریخ خمیس جلد نمبر 1 صفحہ 436۔ اور اب آج غزوہ خندق کو بھی سن لیجئے۔ موصوف نے بہت تفصیل سے لکھا ہے ہر جنگ کو، مگر جناب امیر کی خصوصیات کو وہاں بھی درج کرنے کا ان کو موقع نہیں ملا۔ اس غزوے میں جناب امیر نے عمرو بن عبدود کو قتل کر کے اسلام کی پوری حفاظت کی، جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے، جتنے اسلام کے، رسول اللہ کے، اللہ کے دشمن گروپ تھے، مشرکین کیا، یہودی کیا، جتنے تھے وہ سب کے سب یہاں پر اجتماعی طور پر جمع ہوئے۔ جب حضرت اس مقابلے کے لیے نکلے تو رسول اللہ نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ۔ آج جو ہے کون یہ یہاں کے اوپر اس قدر فضائل ہیں۔ حضور خیمے کے اندر ہے، خندق کھدوائی گی۔ ہمارے خطیب علامہ طاہر جرولی صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ یہ خندق جو تھی وہ چونکہ عہد پہلے ہو چکی تھی تو یہ خندق مشرکین سے بچنے کے لیے نہیں تھی۔ اگر مشرکین کے سے بچنے کے لیے کھودی جاتی تو ایک مشرک نہ آ پاتا،
5 مشرکوں کا خندق کراس کر کے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مشرکوں کے روکنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ جو مسلمان احد میں بھاگ گئے تھے ان کو روکنے کے لیے تھی، یہ مسلمان نہ بھاگنے پائیں۔ اور اب سب خیمے میں جمع ہے۔ عمرو بن عبد ود آیا، اس نے آواز دی، اے مسلمانوں، کہاں ہے تمہارا خدا اور کہاں ہے وہ تمہارا رسول جو جنت کی بشارت دیتا ہے؟ آؤ میرے مقابلے میں، یا تو مجھے قتل کر کے غازی بن جاؤ یا تم خود شہید ہو کر کے میرے ہاتھوں سے جنت کے مستحق بن جاؤ۔ ڈر گئے۔ تاریخیں لکھتی ہیں کہ ایسے گردنیں جھکا لی جیسے پرندہ ان کے سروں پر بیٹھ گیا، مردہ بت جیسے پتھر کو تراش کے رکھا گیا ہو، ایک نے سر نہیں اٹھایا۔ 3 مرتبہ حضور نے کہا، اس نے ایک مرتبہ نیزہ مارا ملعون نے خیمے میں حضور کے، اے محمد نکلو باہر، کہاں ہے تمہارے فوجی، میرے مقابلے کے بھیجو کسی کو۔ تب حضور نے فرمایا، کون ہے جس کے مقابل جائے گا؟ ایک نہیں اٹھا۔ حضرت علی اٹھے 3 مرتبہ حضور نے آواز دی۔ تب حضور نے اپنا امامہ علی کو پہنایا، علی کا امامہ خود پہنا، اپنی ابد علی کے دوش پر ڈالی، ان کی ابا خود ڈالی، تلوار ہاتھ میں حمائل کی، اپنے آپ سے گھوڑے پر سوال کیا۔ تب آپ نے فرمایا، برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، آج کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابل۔ اور اس کے بعد بڑی تفصیل ہے، آج بھی 7 مسجد صبا کے نام سے جو ہے وہ وہاں کے اوپر ہے، گو کہ موجودہ حکومت نے، ملائین نے جو ہے ان ساری مسجدوں کو مسمار کر دیا ہے۔ مسجد فتح بھی باقی ہے مگر جا نہیں سکتے اس پہ۔ یہاں جناب فاطمہ کے نام کی مسجد تھی، جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری، اور پھر اور بھی مسجدیں تھیں، اور جناب امام علی علیہ السلام کی مسجد جہاں حضور نے نماز شکر پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا، مسجد فتح کہلاتی ہے، اس سب کو ختم کرے ایک مسجد احزاب کے نام سے بڑی خوبصورت مسجد تعمیر کر دی گئی تاکہ آنے والوں کو پتہ ہی نہ چلے۔ اور مولانا نے یہ کارنامہ دکھایا ہے۔ کیوں؟ ہر صحابی کی بزدلی ظاہر ہوتی اور مولا علی کی شجاعت، اور اس کے بعد وہ کمالات تاریخیں بھری ہوئی ہیں۔ مجھے صرف اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا، آپ اسی سے اندازہ لگائیں کیا کیا خیانتیں ان محدثوں نے، مفسروں نے، تاریخ دانوں نے کی ہیں اہل بیت اطہار، بالخصوص میرے مولا علی بن ابی طالب کے فضائل کو چھپانے میں۔ اور مولانا نے تو حد کر دی، سیرت النبی کی تاریخ پورے حالات، پورے واقعات لکھے، مگر جہاں جہاں فضیلت علی ابن ابی طالب، فضیلت جناب ابو طالب، حسنین کریمین، جناب فاطمہ زہرا، ان سب کی فضیلتوں کو نظر انداز کرتے گئے، کسی بھی مقام پر ضائع نہیں ہونے جاتا۔ معلوم دیتا ہے کہ ان کے لیے خاص وظیفہ معاویہ ابن ابو سفیان وقف کر کے گیا تھا کہ جب مولانا شبلی نعمانی کا زمانہ آئے تو یہ ان کو پہنچا دینا تاکہ وہ کھا پی لیں ہمارا مال، اس کے بعد میں پھر ہماری وفاداری دکھائیں۔ میں تو یہی کہوں گا، اللہ معاف کرے۔ مولانا کا علم کوئی چھوٹا موٹا علم نہیں تھا، سمندر تھے علم کے، مگر کیا فائدہ؟ وہی سورہ جمعہ کی آیت، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آپ اپنے کمنٹ میں اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ وہ تاریخیں ہیں جنہوں نے ان مسلمانوں کو اہل بیت سے دور کیا ہے، امام علی سے دور کیا ہے، اور وہ لوگ جن کا کوئی مقام نہیں، نہ معاشرے کے اندر، نہ تاریخ کے اندر، نہ قبیلے میں، نہ خاندان میں، نہ کوئی شجاعت۔ موقع ملا تو کل میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، ان بزدلوں کو عورتوں نے چاقو لے کر کے جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی اور یہ بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، بالخصوص جناب عمر ابن خطاب۔ کل تاریخ اسلام سے نکال کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج میرا وقت ختم ہو گیا، اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ آج کے اسپانسر ہمارے جناب قاسم زیدی صاحب ہیں، جو صاحبزادے ہیں ہمارے محسن، ہمارے بھائی، اور جنہوں نے ہمیں امریکہ میں پہلی دعوت دی، اپنے گھر پہ رکھا
اور آج ہم انہی کے ممنون کرم ہیں کہ امریکہ میں رہ رہے ہیں۔ جناب سید تہذیب الحسن زیدی صاحب، اعلیٰ خاندان، اعلیٰ تعلیم یافتہ، پروردگار عالم ان کو سلامتی دے، صحت دے، صاحب فراش ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ پروردگار ان کو، ان کے بھائی جناب عزیز زیدی صاحب جو اس وقت پیسفک ٹریول کو چلا رہے ہیں دلی میں، ان کے صاحبزادے ناصر زیدی اور بقیہ ان کے اعزاء و اقارب، ہمارے عزیز بھائی بھی صاحب فراش ہیں اور تہذیب بھائی بھی۔ 2 بھائی ان کے انتقال کر چکے ہیں اور تیسرے بھائی ہمارے محمود زیدی صاحب، یہ تینوں بھائی صاحب فراش ہیں۔ پروردگار عالم ان کو صحت و سلامتی و طول حیات عطا فرمائے۔ انتہائی ملنسار سارے بھائی، رحم دل، قوم کا درد رکھنے والے اور قوم کے ہر منزل کے اوپر اپنے بھائیوں کی مدد کرنے والے، اپنی وسعت سے زیادہ، اپنی صلاحیتوں سے زیادہ آگے بڑھ کر کے کام کرنے والے۔ ان کی توفیقات میں پروردگار اضافہ کرے، ان کے بچوں کو سلامتی دے، ان کے رزق میں خیر و برکت دے۔ گزشتہ ماہ ایک بڑا حادثہ پیش آیا کہ ہمارے تہذیب بھائی کے بڑے بیٹے جناب ابو تراب زیدی صاحب، ان کے صاحبزادے یعنی ہمارے تہذیب بھائی کے پوتے ابو ذر زیدی، جو پڑھائی میں بڑا باکمال تھے اور ماشاءاللہ سے اعلیٰ نمبروں سے انہوں نے اپنا معیار قائم کیا اور بہترین جاب کرتے تھے۔ وہ بھی 2 بچوں کے باپ تھے۔ 19 مارچ کو 19 فروری کو وہ ایک حادثے میں، روڈ حادثے میں انتقال کر گئے اور انہی ابو ذر کا بیٹا زائرین علی زیدی جو ہے وہ شدید چوٹوں کا شکار ہوا اور ابھی بھی دعاؤں کا محتاج ہے۔ پروردگار عالم اس بچے کو بحق اہل بیت اطہار صحت و سلامتی و طول حیات عطا فرمائے۔ ابو ذر زیدی کو پروردگار عالم اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے۔ ان کے دادا دادی، بالخصوص ان کے والدین کو، اس کی بیوہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میری گزارش ہے کہ ان سب کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ ہمارے تہذیب صاحب کی خوبی یہ ہے، امریکہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے علماء کا تعارف کرانے والے 1970 یا 71 میں سب سے پہلے مرحوم مولانا طاہر جرولی صاحب کو بلایا، اس کے بعد مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب کو بلایا، اس کے بعد علامہ ذیشان حیدر جوادی کو بلایا، اس کے بعد مولانا مرحوم فیروز حیدر صاحب قبلہ کو بلایا، اس کے بعد مجھ بندے کو بلایا اور میں یہاں مقیم ہوا، اس کے بعد مولانا ادیب الہندی صاحب قبلہ کو بلایا، اس کے بعد مولانا محبوب مہدی کو بلایا، اور کتنے علماء ہیں جو ان کے خطوں کی وجہ سے، ان کے دعوتوں کے اوپر یہاں تشریف لا چکے۔ پروردگار ان کی توفیقات میں گناگوں اضافہ فرمائے، اور انہوں نے آ کے ظاہر دین کی خدمت کی ہے، اہل بیت کی خدمت کی ہے، اور آج رونق ہیں۔ مولانا محبوب مہدی صاحب بھی یہیں پر مقیم ہیں، یہ بندہ بھی یہیں پر مقیم ہے۔ مولانا جعفر بنگلوری صاحب قبلہ جو اس وقت ایک عرصہ دراز سے میامی میں خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کا جو پہلا ویزا لگا ہے وہ بھی ہمارے تہذیب بھائی ہی کا دعوت نامہ تھا جس پر ان کو ویزا لگا تھا۔ ایک مولانا علی مہدی صاحب قبلہ جن کو بفلو میں، مڈائنا میں، حوضہ علمیہ میں بلایا گیا تھا، ان کا ویزا بھی ہمارے تہذیب بھائی کے دعوت نامے کے اوپر جو ہے وہ ملا تھا۔ پروردگارہ ان تمام علماء کو سلامت رکھے اور ہمارے تہذیب بھائی، ان کے بھائیوں کی جو ہے وہ توفیقات میں گناگوں اضافہ فرمائے۔ جو یہ 3 بھائی زندہ ہیں، پروردگارہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کے بچوں کو جو ہے وہ دولت علم و ایمان سے مالا مال فرمائے اور کسی کا محتاج نہ رکھے سوائے در اہل بیت کے۔ ان کے صاحبزادے قاسم زیدی نے جو ہے یہ ہمارا پروگرام اسپانسر کیا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے بھائی ابو تراب زیدی ہر سال اسپانسر کرتے تھے، مگر اس سال ان کے بیٹے کے اس حادثے کی موت کی وجہ سے ہم نے ان سے رابطہ نہیں کیا۔ بس دعا ہے پروردگار ان کو سکون عطا کرے۔ ایک مرتبہ گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید رضی الحسن بالگرامی، مہدی بیگم، سید نور الحسن، مرزا بشارت حسین، پروین صاحبہ، نسرین صاحبہ
اور آپ کے بھائی جناب سید ظہیر الحسن زیدی جو ہمارے بڑے عزیز دوست تھے، ان کے بیٹے حسن ظہیر، سید رضوان الحسن، ممتاز بیگم، آغا جعفر حسین، ظہر النساء، علی عابد یاور، ابو ذر زیدی، ان تمام مرحومین کو پروردگار عالم اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے۔ آپ سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، آپ سب کے لیے، میرے والدین کے لیے اور ان تمام مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔